ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج اپنی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو ہمیشہ ہم پہلے انگلش میں اور پھر اردو میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں سورہ نمبر 10 یونس اور اس کی آیت نمبر 68 سے۔ تو اس کی جو اوپر کی ہیڈنگ ہے وہ کہتی ہے کہ دا گروس بلاسفیمی۔ آگے آیت ہے They said, God has begotten a son, be he glorified. He is the most rich. To him belongs everything in the heavens and everything on earth. You have no proof to support such a blasphemy. Are you saying about God what you do not know? جو سب ٹائٹل ہے اس کی اردو ترجمہ ہے سنگین گستاخی۔ آگے آیت کا جو ترجمہ ہے اردو میں وہ ہے انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، سب تعریف اسی کی ہے، وہ سب سے زیادہ غنی ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے۔ تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو اس گستاخی کو ثابت کر سکے۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یہ ایک بہت ہی کراس بلاسفمی جس کو کہتے ہیں نا سنگین گستاخی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارے میں، اور اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں کہ جب لوگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو انسانوں کی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی انسانوں کی طرح کی کوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، اور وہ بھی بیٹا پیدا کر سکتے ہیں، یا انہوں نے یا اس جو انسانی ریپروڈکشن کا سلسلہ ہے وہ وہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر منسوب کر رہے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں جس طرح مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، اسی طرح عیسائیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہے وہ عیسیٰ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت رائچس ایک سرونٹ تھا، اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری میں ساری زندگی گزاری، اس کو انہوں نے، اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا تھا، اسی کو پکڑ کر انہوں نے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ جب وہ پیغام لے کے آیا، جب وہ زندہ تھا تو اس کو انہوں نے بے انتہا تنگ کیا۔ اس نے اتنے عظیم معجزات دکھائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے، ان کی رحمت سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے، عطا فرمائے تھے، اور پھر بھی انہوں نے اس پر یقین نہ کیا سوائے تھوڑے سے چند لوگوں کے، اور بلکہ اس کو بہت سا اس کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور یہاں تک کہ اس کو صلیب کے اوپر چڑھا دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ تو تھا اس کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ جب وہ زندہ تھا لوگوں میں۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعد اب جو ہے انسان، وہ اس کو انہوں نے پکڑ کر اتنا بڑا رتبہ دے دیا کہ اس کی نہ صرف وہ عبادت کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا قرار کر دیا۔ بلکہ کچھ تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے یہ خود خدا تھا جو نیچے آیا، اور اس نے ہم سب کے گناہوں کا، جو وہ صلیب پر چڑھا تھا، ہم سب کے گناہوں کا اس نے جو ہے وہ بھگت لیا، اور اب جو ہے ہم بخشے ہوئے ہیں۔ تو ہم جو ہے ہمارے لیے جنت جو ہے نا وہ مقرر ہے، تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کی بہت سی خوش فہمیاں، غلط فہمیاں، اور شیطان نے ان کو اس طرح کے بہت سے راستے دکھائے ہیں جن کے اوپر بغیر تحقیق کیے انسان جو ہے وہ اس پر چلا جا رہا ہے، اور اسی پر ایمان لے کے آتا ہے، بلیو لے کے آتا ہے۔
ایک جنریشن سے دوسری، دوسری سے تیسری، اس طرح وہ مسلسل بغیر تحقیق کیے وہ صرف اپنے آباء و اجداد کے اور اپنی جو ان کے جو علماء ہیں یا ان کے جو پریسٹ ہیں یا جو بھی ہیں جو ان کو کہتے ہیں وہ وہی جو ہے اس کے اوپر وہ بلیو لے آتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ماننا بہت آسان ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور اس نے ہم سب کے گناہ خود اذیت لے کے تو ہمارے گناہ بخشوا لیے۔ تو یہ ان کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ اسکرپچر کو پڑھیں، سمجھیں، تحقیق کریں اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کریں۔ یہ ان کے لیے کہیں زیادہ وہ مشکل بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی ہستی جب وہ اتنی عظیم ہے کہ جیسے ہماری لاسٹ قرآن سٹڈی میں بھی برادر ایڈم نے ایکسپلین کیا تھا کہ کس طریقے سے سن جو ہے اور ارتھ جو ہے اور مون جو ہے ان کی یہ کیسے ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ کتنا اگر لائٹ ایئرس کے حساب سے ہم سمجھیں تو وہ کتنی بڑی اس کی جو ہے وہ ڈسٹنسز ہیں، اور پھر ہم سولر سسٹم سے نکلیں تو گیلیکسی جو ہماری چھوٹی سی گیلیکسی ہے وہ اس کے ڈسٹنس جو ہیں وہ کئی ہزار لائٹ ایئرس کے اوپر جو ہے وہ بنتے ہیں، اور پھر اس سے بھی دور یونیورسز جو ہماری سب سے چھوٹی یونیورس ہے اس تک تو ہم ابھی تک میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا بھی کوئی نمبر جو ہے وہ اس کو میئر کر سکے اس کے جو ڈسٹنس ہے۔ تو اور جب کہ یہ گیلیکسیز جو ہیں یہ بلینز ٹریلینز کے حساب سے گیلیکسیز ہیں، اور پھر 7 یونیورسز، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ سب کے سب ان کے ہاتھ میں، ارتھ جو ہے وہ ان کی مٹھی کے اندر ہے، اور 7 یونیورسز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ کے ارد گرد جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف انہوں نے الگوریکلی ایک تمثیل کے طور پر ہمیں سمجھانے کے لیے اپنی عظمت اور شان ان کی کیا ہے انہوں نے ہمیں یہ اگزامپل دی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ حجم کے لحاظ سے ہی، کیونکہ ہمارا ہیومن مائنڈ بہت لمیٹڈ ہے، اس کے حساب سے ہی ہم سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے بڑے ہیں، وہ ان کا کیا حجم ہے، ان کا کیا سائز ہوگا اگر ہم اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہم جو اتنے چھوٹے چھوٹے سے انسان ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کیا ویلیو ہے، کس طرح وہ تو خالق ہیں، وہ تو واحد ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کی نہ بیوی ہے، ان کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بچے ہیں، نہ ہی کوئی ان کا فیملی سسٹم ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ ہستی ہے جو صرف ایک ہے، یونیک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس کوئی ایسی بھی نہیں ایون کہ اس کو کمپیریزن کیا جا سکے یا کہا جا سکے کہ اچھا یہ بہت حد تک ان کے کلوز جاتی ہے، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے کائناتوں میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو سمجھنا وہ اس قدر ضروری ہے تمام انسانوں کے لیے کہ پہلے وہ سمجھیں کہ ہم جس کو گاڈ کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں یا اوپر والا کہتے ہیں وہ ہے کیا، وہ کیا ہستی ہے، اس کی پہلے اس کی پہچان میں، اس کی جانچ میں جائیں، اسکرپچرز کے تھرو دیکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کو ہماری سمجھ کے لحاظ سے خود اپنی عظمت کو انہوں نے ہم جو اپنے اسکرپچرز ہے اس میں انہوں نے بیان کیا ہے مختلف قسم کی ورسز میں، تاکہ ہم انسان ان کو سمجھ سکے، کیونکہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی انسان شرک سے بچے گا، اس کے بعد ہی انسان ان کے جو کریشن ہے، ان کی جو مخلوق ہے، جو انبیاء ہیں یا میسنجر رسول ہیں یا جو ان کے
سینٹس ہیں، ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے سینٹ کہا ہے، صرف وہی سینٹس ہے. یہ نہیں کہ جن کو انسانوں نے سینٹ بنا دیا وہ بھی سینٹ ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے سینٹس ہونے کا. وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. کسی انسان کے پاس کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس قسم کے جو ہے القابات دے سکے. تو وہ سب جو ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رائچس سرونٹس ہیں، سرونٹس تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت فرما بردار تھے. جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دیا، وہی انہوں نے جو حکم تھا وہ اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے. اور بس وہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات تھے وہ لے کے آئے، انہوں نے پہنچائے، اور پھر جب ان کا مقرر وقت اختتام کو پہنچا تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف واپس بلا لیا. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کی پیراڈائز میں، جنت میں، وہ اس وقت لطف اندوز ہو رہی ہیں، وہاں پہ الائیو ہیں، مگر اس ارتھ پر نہیں، ان کی جو قبریں ہیں ان میں نہیں. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ گاڈ کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب تعریف اسی کی ہے. وہ بیٹے کی کچھ بھی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، یہ غلط ہے. سب تعریف اللہ کی ہے. وہ سب سے زیادہ غنی ہے. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، وہ اور کسی کی نہیں ہے. وہ نہ تو اللہ کے بیٹے کی ہے، نہ ہی اللہ کے نبیوں کی ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کوشچن کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ جو گستاخی کر رہے ہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، کیا تمہارے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت ہے؟ تو دراصل یقیناً ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور اس کی یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے کون، گاڈ ہے کون. آگے میں چلتی ہوں، آیت نمبر 69، پہلے انگلش پڑھوں گی. Proclaim, those who fabricate lies about God will never succeed. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، اعلان کرو جو لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آگے کی آیت بھی میں پڑھ لیتی ہوں، ورس 70. They get their temporary share in this world, then to us is their ultimate return. Then we commit them to severe retribution for their disbelieving. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، انہیں اس دنیا میں ان کا عارضی حصہ ملتا ہے، پھر آخر کار ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے سبب سخت عذاب میں ڈالیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو آیات میں ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ اعلان کر دو، اس کو پروکلیم کرو کہ جو لوگ بھی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر وہ اس کو منسوب بھی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اس طرح کے لوگ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر 70 میں فرما رہی ہیں اس دنیا میں انہیں ان کا عارضی حصہ ملتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ ان پر ایمان لانے والی مخلوق ہے، انسان ہے، یا وہ جو ان پر ایمان نہیں رکھتے، ڈس بلیورز ہیں، یا وہ جو مشرک ہیں ان کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جتنے بھی لوگ ہیں چاہے مومنین ہیں، تو ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ارتھ کے اوپر رزق بھی دیتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، اور تمام چیزیں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا لہٰذا ان کو بھی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی گستاخانہ گفتگو کرتے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں
فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں انہیں ان کا عارضی حصہ ملتا ہے، لیکن پھر یہ تو عارضی دنیا ہے، عارضی چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کے پاس یہاں ہے، یہ کوئی پرماننٹ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر کار ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے۔ پھر یہ زندگی جب یہاں ختم ہو جائے گی، یہ جو عارضی زندگی ہے ہم انسانوں کی، ہر چیز کی جو بھی یہاں ہے وہ سب عارضی ہیں، تو جب یہ ان کی ختم ہوگی تو پھر آخر کار وہ ایسے لوگ جو اس طرح کی گستاخی کرتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی واپسی ہوگی، ان کی بھی اور مومنین کی بھی، مشرکین کی بھی، کافروں کی بھی، جو بھی ہیں سب نے یہاں عارضی طور پر ہے اور ہم سب نے واپس انہی کی طرف جانا ہے۔ آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 71۔ اس کے سب ٹائٹل ہے نوحہ، انگلش میں ورس ہے Recite for them the history of Noah. He said to his people, O my people, if you find my position and my reminding you of God's revelations too much for you, then I put my trust in God. You should get together with your leaders, agree on a final decision among yourselves, then let me know it without delay. اس کا سب ٹائٹل کا اردو ہے نوح۔ اب آیت کی جو ترجمہ ہے وہ میں پڑھتی ہوں اردو میں۔ انہیں نوح کی تاریخ سنا دو، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے لوگو، اگر تمہیں میرا منصب اور میرا تمہیں اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرانا گراں گزرتا ہے تو پھر میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے سرداروں کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ اور آپس میں ایک آخری فیصلے پر متفق ہو جاؤ، پھر بلا تاخیر مجھے بتا دو۔ تو میں اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 72۔ If you turn away, then I have not asked you for any wage. My wage comes from God. I have been commanded to be a submitter. اس کا اردو میں ترجمہ ہے اگر تم منہ موڑتے ہو تو پھر میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میری اجرت اللہ کی طرف سے آتی ہے، مجھے حکم ہے کہ میں فرما بردار بنوں۔ تو ان دو آیات میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نوح کی ہسٹری سے ہمیں ٹیچ فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اپنا پیغمبر بھیجا اور کس طرح انہوں نے اس پیغمبر کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو وہ لے کے گیا انہوں نے برتاؤ کیا اور پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بتائیں گے، ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں جو ہے یہ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہم بس پڑھ کے کہیں کہ او ہو کیسے لوگ تھے، برے لوگ تھے، اور ہم بس مزے کے لیے ہمیں یہ ہسٹری بتائی جا رہی ہے، نہیں۔ جتنے بھی پیغمبرز کی ہسٹریز اللہ تعالیٰ تاریخ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، وہ سب اس لیے ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور ہم ویسے برتاؤ نہ کریں جیسے ان قوموں نے کیا تھا، اور پھر ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کتنا برا ہوا تھا پھر اس کے نتیجے میں، تو تاکہ ہم اس طرح کے انجام سے خود کو بچا سکیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں نوح کی تاریخ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، نوح نے، اے میرے لوگو، اگر تمہیں میرا منصب اور میرا تمہیں اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرانا گراں گزرتا ہے تو پھر میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تو یہ نوح نے جب انہیں پیغام دیا، آگے اور بھی نوح کی پوری ہسٹری ہے، مختلف قرآن کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو اس کے ادوار تھے وہ کہ جو چیزیں تھیں لوگوں کی
وہ تفصیل سے بتائی ہیں، اور یہ بہت ہی اس میں یہ سبق آموز تاریخیں ہیں ساری. اور اس میں اللہ وہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں سے کہ اگر میری پوزیشن جو ہے، جو میرا منصب ہے، اور جو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، جو احکامات انہوں نے بھیجے ہیں، وہ اس کی اگر میں تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں جب تم ان کی نافرمانی کرنے لگتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ایسے عمل کرو، لیکن تمہیں اگر وہ برا گزرتا ہے میرا یاد دہانی کرانا، تو پھر تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں. تو اس نے یہ اس کا جواب تھا، کیونکہ آپ پیغام دے سکتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ لوگوں کو، لیکن آپ انہیں زبردستی مومن نہیں بنا سکتے، بلیور نہیں بنا سکتے. وہ پھر ہر سول کا اپنا خود کا فیصلہ ہے کہ وہ خود اس نے چننا ہے اپنے لیے راستہ، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کا راستہ ہے وہ، اور یا پھر جو شیطان اس کو گمراہ کر کے دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے، تو یا پھر وہ اس کا جو ہے راستہ اختیار کرے گا. یہ ہر انسان کی اپنی فری ول ہے، یہ راستہ جو ہے اس نے اپنی مرضی سے چننا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ اتنے منصف ہیں، وہ اتنے رحمان اور رحیم ہیں کہ وہ انہیں معلوم ہے کہ اگرچہ ان کی عظمت اور شان کی یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون ان کی جو ہے ان کے پیغام کو سنے گا اور ایمان لائے گا، اور کون ہے جو اس کو رد کر دے گا. لیکن پھر بھی وہ اتنے غفور و رحیم ہیں کہ انہوں نے سب انسانوں کو اپنا جو پیغام ہے وہ سب کو پھر بھی بھیجا ہے، ایک جیسا برابری کا چانس پھر بھی دیا ہے کہ یہ اس دن یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو پیغام نہیں آیا تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو اس دن ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جس طرح جب نوح نے یہ کیا، تو اس نے پھر یہی کہا کہ میں تو پھر اگر تمہیں برا لگتا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی آیات کی یاد دہانی کراؤں، تو پھر میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں. اور تم جو ہے پھر نوح ان لوگوں کو کہہ رہا ہے، تم اپنے سرداروں کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ اور آپس میں ایک آخری فیصلے پر متفق ہو جاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، پھر بلا تاخیر مجھے بتا دو. جب وہ ایک اتفاق سے اپنے سرداروں کے ساتھ مل کر تم کسی ایک فیصلے پر آ جاتے ہو، یا تو تم اللہ کے راستے پر آتے ہو یا پھر تم نہیں آتے، تو پھر جب اس چیز پر تم لوگوں کا اتفاق ہو جائے تو پھر آؤ اور پھر مجھے بتا دو. اور اگر تم اس کے بعد فیصلہ کرتے ہو، اس بات پر متفق ہوتے ہو کہ ہم ایمان نہیں لاتے اور تم منہ موڑ جاتے ہو، تو پھر میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، کہ میں نے اس لیے نہیں کہ میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں جو ہے وہ پیسے دو، یا مجھے اس کے بدلے میں کوئی رزق دو یا کوئی چیز دو. جیسے کہ یہ ایک بڑی کھلی واضح جو ہے نا، یہ ایک نشانی ہوتی ہے سچے پریچر کی، جو پیغام دینے والے ہوتے ہیں صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. وہ کبھی آپ سے اجرت نہیں مانگیں گے، وہ کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے، وہ کبھی آپ سے شابش نہیں مانگیں گے یا کسی قسم کی تعریفیں یا کچھ نہیں. وہ صرف اپنا کام کرتے ہیں اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے. ان کی وہ سروس جو ہے وہ جاب کرتے ہیں اپنی یہ. اور جو آگے جو ہے جو جھوٹے ہیں، جو علماء بنے بیٹھے ہیں، یا جو جھوٹے جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو کسی بڑے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب مل جانے کا، آپ ان کو دیکھیں گے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ سے پیسہ مانگیں گے. چاہے آپ یہ چرچز میں چلے جائیں تو اتنے وہ وہاں پہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، مسجدوں میں چلے جائیں تو پیسے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ قبروں پہ چلے جائیں جو اولیاء بن کے بیٹھے ہیں تو وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ آ کے بڑے بڑے مجمع کرتے ہیں اور آ کے وہاں پر وہ پریچ اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ
وہ جلد سے کرتے ہیں، وہ وہاں پہ سب ایک باسکٹ سی ہوتی ہے، سب لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اس میں چندہ ڈالو، اور وہ سب جو ہے اس طریقے سے پیسے اکٹھے کرتی ہیں۔ لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صحیح فرما بردار جو سرونٹس ہیں، وہ کبھی بھی کسی طرح کی بھی وہ پیسے کی یا اجرت وہ کہتی ہیں کہ ہماری اجرت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمیں وہی وہ دیں گے، ہمیں تم لوگوں سے نہیں چاہیے، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، آگے تمہاری مرضی ہے کہ اس کو قبول کرو اپنے لیے یا نہ قبول کرو اپنے لیے۔ آگے میں آیت پڑھتی ہوں، آیت نمبر 73۔ They rejected him, and consequently we saved him and those who joined him in the ark. We made them the inheritors, and we drowned those who rejected our revelations. Note the consequences, they have been warned. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، انہوں نے اسے رد کر دیا اور نتیجتاً ہم نے اسے اور ان لوگوں کو بچا لیا جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ہم نے انہیں وارث بنایا اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سو دیکھ لو انجام، انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ اس میں پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ تو ایک مختصراً سا ہے 3-4 ورسز میں نوح کی ہسٹری، ورنہ نوح کے نام سے تو پوری کی پوری ایک سورہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور صورتوں میں بھی زیادہ تفصیل سے پوری ہسٹری جو ہے وہ بتائی گئی ہے تاکہ ہم سیکھیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے جب اسے رد کر دیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا انجام یہ نکلا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے نوح کے ساتھ، نوح کو اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس ایک کشتی میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نوح کو انسپائر فرمائی تھی کہ اس طریقے سے کشتی بناؤ، نوح نے کشتی بنائی تھی، اس میں نوح اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ سب اس میں سوار ہو کے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جگہ سے نکال کر اور جگہ کے اوپر لے گئے اور وہ بچ گئے۔ لیکن باقی جو دوسرے لوگ تھے جو نہیں مانے تھے اور جو کہ میجورٹی تھی انسانوں کی، وہ سب جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو رد کرتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں۔ سو اس لیے ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ خبردار اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان سے سیکھو، ہم سیکھیں، اور ہم کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو اور اللہ تعالیٰ کی ریولیشنز کو اور ان کے اسکرپچرز کو جو ہے وہ لائٹلی نہ لیں، ان کو سنبھال کر ایک طرف نہ رکھ دیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اپنی زندگی کی آخری سانس تک ویسے عمل کریں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اسکرپچرز میں حکم فرمایا ہے۔ ہر طرح کی تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اٹھنے بیٹھنے سے لے کے کھانے پینے تک کی جتنی بھی مینرز ہیں، جتنے بھی طور طریقے ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، بتائے ہیں، تاکہ ہم ویسے زندگی بسر کریں۔ تو ویسے کریں گے تو ہم کامیاب لوگوں میں ہوں گے۔ اگر ہم آیات کو جھٹلائیں گے، رد کریں گے، تو پھر جیسے نوح کی قوم کا ہوا تھا وہی انجام ہوگا ان لوگوں کا بھی۔ Excuse me۔ میں اپنی آج کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں، میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ کوئی اس پر ریفلیکٹ کرنا چاہے تو فلور از اوپن۔ میری طرف سے السلام علیکم اینڈ تھینک یو۔ ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر۔ پریز گاڈ، ماشاء اللہ۔ جی میں تھوڑا سا، آپ نے ماشاء اللہ کافی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے۔ یہ جو
بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جیسے گروس بلاسفمی یا ایک سنگین گستاخی، آم، لوگوں کو آم، جو ہے کچھ کنٹریز میں، کچھ کیا ایک کنٹری بہت زیادہ اس میں آگے آگے ہے، کہ لاز بنائے ہوئے ہیں نا کہ پرافٹ محمد کی اگر کوئی گستاخی کوئی کرے گا تو اس کی سزا موت ہے۔ ایون لوگوں نے، کراؤڈز نے جھوٹی بہتان لگا کے کہ فلاں نے گستاخی کر دی ہے، تو انہوں نے زندہ کو لنچ کر کے مار ڈالا، جلا کے مار ڈالا بے گناہوں کو۔ اور وہ لا کا اتنا ابیوز ہوتا ہے کہ کہ کوئی بھی جا کے کسی کا کہہ دے کہ جی وہ تو گستاخی کر رہا تھا، یہ میں نے دیکھا، اسی پہ ہی لوگ اشتعال کر جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جنہوں نے شاید کبھی نماز ہی نہ پڑھی ہو، نہ ان کو پتا ہو، نہ ان کو قرآن کا پتا ہو۔ میجورٹی جو ہے لوگوں کی ان پڑھ جاہل ہیں وہ، اور ایسے لاز کو صرف ایک ایموشنل طریقے سے ابیوز کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مذہب میں کوئی جو ہے نا وہ کمپلشن نہیں ہے، یعنی کہ زبردستی نہیں ہے۔ پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، پیغام رہتی دنیا تک رہے گا۔ ہر کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ نے میسنجر بھیجے، اور ان میسنجرز کا مذاق اڑایا گیا، ان میسنجرز پہ ظلم و ستم ہوئے۔ وہ جو ہے بطور جو ہے نبی یا رسول، ان کو معلوم تھا کہ یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی اسائنمنٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے مدد کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ ان کا اینڈ نہیں ہو جاتا، اور ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ان ظاہر ہے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بطور انسان کے گھبرا بھی جاتے ہیں مگر وہ اپنی جاب پوری کر کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی بلاسفمی کر رہے تھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنا چھوٹا بنا دیا گیا ہے کہ اس کا، یعنی کہ لوگوں کے تصور میں کریٹر جو ہمارے پوری کائنات کے 7 یونیورسز کے کریٹر جو ہیں ان کو ایک ہیومن سٹیٹس دے دیا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ ایک اتنی بڑی گستاخی کہہ رہے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے پہاڑ بھی کانپ گئے، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے۔ یعنی کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ مثال دے رہی تھی سسٹر ماشاءاللہ گیلیکسیز کی، تو ہماری ہماری جو گیلیکسی ہے اس یونیورس میں اگر دور چلے جائیں تو وہ ایک جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے انسگنیفیکنٹ ہے۔ ہمارا سولر سسٹم اس گیلیکسی میں انسگنیفیکنٹ ہے۔ تو ایک زمین پہ جو آپ سوچیں کہ 7 یونیورسز میں اس چھوٹی سی زمین کی کیا اہمیت ہے، یا اپنی گیلیکسی میں ہی، تو لیٹ الون اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی کریشنز سچ ایز عیسیٰ، موسیٰ یا محمد یا کوئی بھی نبی، جو ان کی خود ایک چھوٹی سی کریشن ہے، وہ آئے اور چلے بھی گئے، ان کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیا۔ یہ بلاسفمی ہے کسی کو ان کا بیٹا کہنا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں تو جو کچھ بنانا ہو یا میں چاہتا ہوں اس کا بننا، کریٹ کرنا،
اس کا ہونا میں کہتا ہوں بی اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہو جا. تو اس پہ ایک بچے کا، ایک بیٹے کا امیج بنا کے اور اس بیٹے کو پوج رہے ہیں آج لوگ. اس سے بڑی غلط فہمی کہہ لیں یا اس سے بڑی کوئی خدا کو کچھ نہ سمجھنا، اس لیے یہ گستاخی ہے. مگر آپ کبھی نہیں دیکھیں گے لوگ کہ ان گستاخیوں پہ لوگ بات کریں کہ اللہ کے خلاف کیسی کیسی گستاخی ہو رہی ہے دنیا میں. مگر دنیا میں کوئی بھی ہمارے مسلمان، سو کالڈ مسلمان جو ہیں، وہ کہیں بھی کوئی کارٹون بنا دے کوئی پرافٹ کا، حالانکہ وہ پیپر ہے اور وہ پین ہے، وہ مطلب ہے کیا ہو جائے گا، ان کا اپنا نقصان ہے. تو اس کے اوپر ایک عذاب پڑ جائے گا، دنیا میں آگ لگا دیں گے. لیکن کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ملینز بلینز آف پیپل جو ہیں وہ کس کس طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، مگر ان کو اللہ کی گستاخی کے اوپر کوئی غصہ نہیں آتا. یہ ہے انتہا آئیڈل ورشپ کی. تو بہت تکلیف دہ بات ہے یہ، جس کو جو ہے نا انسان جب اللہ تعالیٰ اپنی ان کی شان یا وہ جو ان کی اینٹی ہے ان کا تو ہمیں تصور ہی نہیں ہے وہ کون ہے. ہمیں تو ان کی عظمت ان کے ایٹریبیوٹ سے پتہ لگتی ہے کہ وہ ہر چیز پہ جس کا کنٹرول ہے، وہ ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ انیشیٹ کرنے والا ہے، وہ کریٹ کرنے والا ہے، وہ ریپروڈیوس کرنے والی مخلوق بناتا ہے. وہاں سے ہمیں ہمارے لیے تو یہی انکمپس کرنا ہی بہت مشکل ہے کہ خالی ایک ایک ایٹریبیوٹ جو ہے اس کو، اس کی ہم پیمانہ سوچ لیں. تو کیا کوئی انسان، کیا کوئی امپائر یا کوئی ایسی آرگنائزیشن، یا سوچیں دنیا کے پاور ترین موسٹ پاورفل پیپل، مشینری یا وہ کچھ بھی مل جائے، بڑے بڑے ذہن مل جائیں، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتی. اور اگر مکھی بن بھی، اور جو مکھی ہے وہ ان سے کھانا، ان کی فوڈ چرا کے لے جائے، وہ اس کو نہیں پکڑ سکتے. یہ اوقات ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کی انسان کو ہوا کیا ہے، مطلب ہے بہت ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے. پریز گاڈ، لارڈ آف دا یونیورس، ماشاء اللہ.